لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام میں حکومت صرف خلیفہ کے ذریعے سے ہو سکتی. اگر کوئی بادشاہ ہے, ڈیموکریسی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے تو یہ سب حرام ہے. ایسا دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی ایک پرٹیکولر سسٹم ہی کو اسلام نے نہیں کہا کہ یہی صحیح ہے. اسلام نے کہیں بھی نہیں کہا کہ صرف خلافہ کا سسٹم ہی صحیح ہے, یا صرف ڈیموکریسی صحیح ہے, یا بادشاہت صحیح ہے. ایسا کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں نہیں آیا. اسلام میں کیا ہے, دیکھو آپ لوگ, اللہ کے نبی نے کیا کہا, خلفائے راشدین کہا. کا مطلب خلفائے راشدین مانے ان کے علاوہ بھی کئی اور خلیفہ آئیں گے, لیکن خلفائے راشدین یہ سب سے صحیح لوگ ہوں گے. پھر اللہ کے نبی نے 7 لوگ جو عرش کے نیچے رہیں گے اس میں کیا کہا, عادل حکمران کہا, عادل خلیفہ نہیں کہا. کا مطلب حکمران کوئی بھی ہو سکتا جو انصاف کرنے والا ہے. قیامت میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا, صرف عرش کا سایہ ہوگا, اس سایہ میں 7 قسم کے مسلمان رہیں گے, ان میں ایک وہ شخص رہے گا جو انصاف کرنے والا حاکم تھا. تو حکومت آپ کوئی بھی طریقے سے بنا سکتے. ڈیموکریسی اپنے کنٹری میں ہے تو اپنے کنٹری میں ڈیموکریسی کے ذریعے سے ہم قرآن لا سکتے کہ نہیں, برابر لا سکتے. کیوں نہیں, کیوں, کیسا لا سکتے. انڈیا کے لاء کے حساب سے, ہمارے ملک کے لاء کے حساب سے, کوئی رولنگ پارٹی ہے تو اس کا ایک اپوزیشن ہے. سینٹر میں ہمارے کانگریس رولنگ پارٹی ہے, بی جے پی اس کا اپوزیشن ہے. جس وقت این ڈی اے کی حکومت تھی, بی جے پی رولنگ پارٹی تھی, کانگریس اس کا اپوزیشن تھا. اپنے آندھرا پردیش میں جس وقت ٹی ڈی پی تھی, کانگریس اپوزیشن تھی. کانگریس ہے, ٹی ڈی پی اپوزیشن. تو ہمارے انڈیا کے سسٹم میں کیا ہے کہ جو بھی حکومت ہے اس کی ایک اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے. اچھا, ایک چیز کیا سمجھ میں آئی, کبھی بی جے پی بھی گورنمنٹ فارم کی, کبھی کانگریس بھی کی, کبھی انو اپوزیشن میں ہے تو کبھی انو اپوزیشن میں ہے. تو اپوزیشن والے حکومت قائم کرنے کیا کیے, میجورٹی انڈین پاپولیشن کو کنونس کیے اپنے ایجنڈے پہ. جب بی جے پی حکومت پہ آئی تو بی جے پی نے میجورٹی کو کنونس کیا کہ ہمارا ایجنڈا اس کنٹری کو پروگریس دے گا. لوگوں نے ان کو ووٹ ڈال دیا. جب کانگریس حکومت پہ آئی تو انہوں نے کنونس کر لیا کہ نہیں ہمارا. اگر آپ غور کریں, جب ہمارے آج کے یہ اللہ 33% سیویئر کرائمز میں بکڈ کرمینل پولیٹیشینز, ریپ کیسز ہے ان کے اوپر, مرڈر کیسز ہے, چور, ڈاکو, لٹیرے, یعنی کہ نیم اینی کرائم اینڈ یو فائنڈ دیٹ کوالٹی ان دیم. کتنے 33% آف دا پولیٹیشینز آف انڈیا ہیو اے کرمینل بیک گراؤنڈ. تو 33% آف دا کرمینل بیک گراؤنڈ والے سیاستدان آپ کے میرے جیسے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں, بھائی تو میرے کو ووٹ ڈال تیرا بھلا ہوگا. تو ارے مسلمان, تو قرآن اور حدیث سے میجورٹی کو مطمئن نہیں کر سکتا کہ ووٹ ڈالو, اس سے ساری دنیا میں امن آئے گا. پولیٹیشین خود کی دعوت کا کام کر رہا, مسلمان تو بھی تو کر, لوگوں کو منوا. جس دن مان گئے شریعت آ گئی. اور آپ کسی طرح بھی حکومت بنائیں گے تو اسلام کا سسٹم کیا ہے, میجورٹی جو بولی وہ نہیں چلتا. اسلامی حکومت آنے کے بعد, اسلامی حکومت آنے کے بعد میجورٹی کچھ بھی بولی تو وہی چلے گا جو اللہ چاہے گا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حاکموں کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء, جب تم محسوس کرو کہ تمہارے حاکم آپس میں کوئی ایسی بات میں ٹکرا رہے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہے, فردوہ الی اللہ ورسولہ, فوراً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر آ جاؤ. تو اسلامی شریعت کیا ہے, کوئی ایسی چیز جو اللہ رسول کے خلاف جائے فوری آپ اللہ رسول کی طرف پلٹ کر آ جائیں گے. تو خلافت کے علاوہ ڈیموکریسی از ون آف دا بیسٹ ویز. تو ڈیموکریٹیکلی لیٹ اس کنونس دا پیپل, ہم جمہوریت سے یہ منوائیں گے, لوگوں کو یہ دل سے ماننے لگائیں گے کہ ہندو ہو کہ مسلمان, سکھ ہو کہ عیسائی, ہم سب کی بھلائی ہے اس قرآن میں ہی. انشاءاللہ امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم بردر.